بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم بجلی کا بل پا کی سہولت کی مدد سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کر لینا ہے، سمپل آپ نے پا کی سہولت کو سرچ کر لینا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ایپ آئے گی بلو کلر کا آئیکن ہے، آپ کے پاس نمبرنگ چینج ہو سکتی ہے، آپ نے بلو کلر کے ایپ آئیکن کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے، آپ نے اس کو انسٹال پہ کلک کر کے انسٹال کر لینا ہے۔ میں نے انسٹال کی ہوئی ہے، میں اوپن پہ کلک کروں گا، اس طرح کی آپ کے پاس سپلائی اسکرین آئے گی ای سہولت ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے۔ ادھر سے آپ ملکیت فون نمبر چیک کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس چیک کر سکتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، کرمنل ریکارڈ، ملکیت ویکرز، چوری شدہ گاڑیاں اور نادرہ کا شناختی کارڈ اور FIR اور ضمانتی اور اشتہاری لسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ کافی زیادہ اس میں ٹیبز ہیں، لیکن فی الوقت ہم جس چیز کو یوز کریں گے وہ ہے بجلی کا بل۔ تو بجلی کا بل پہ ہم کلک کر کے اپنی کمپنی کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ کی گجرانوالہ الیکٹرک کمپنی ہے تو آپ گیپکو کو سلیکٹ کریں گے، کیونکہ میں گیپکو سے سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں گیپکو سلیکٹ کروں گا۔ ادھر آپ نے لکھنا ہے ریفرنس نمبر جو ہے وہ دو جگہ پہ دیا ہوتا ہے، ایک تو بل کے اوپر لیفٹ کارنر پہ ہوتا ہے اور R یا U کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کے اینڈ پہ R یا U ایک کیپیٹل لیٹر ہوتا ہے، اور کنزیومر ID جو ہوتی ہے وہ وداؤٹ ہوتی ہے اس کے۔ تو ادھر بجلی کا بل ہم دو طرح سے سرچ کر سکتے ہیں، ریفرنس نمبر سے اور کنزیومر ID سے۔ اور جو چیٹ ہم جو بجلی کا بل پے کرنے والے لیتے ہیں، نیچے سے کارڈ لیتے ہیں، اس پہ بھی یہ دونوں چیز۔ ادھر ہم نے اپنا 14 ڈیجٹ ریفرنس نمبر لکھ لینا ہے، کیونکہ ہم نے ریفرنس نمبر سلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم ریفرنس نمبر سے سرچ کریں گے۔ تو اور ادھر سے ہم اور سلیکٹ کریں گے تو سرچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بجلی کا بل دے گا۔ ریفرنس نمبر دو جگہ پہ موجود ہوتا ہے، یہ دیکھیں، ایک تو اوپر ہے، یہ ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہے، کنزیومر ID اور ریفرنس نمبر۔ کیونکہ ہم نے ریفرنس نمبر سے سرچ کیا تو یہ ریفرنس نمبر ہے، اور ریفرنس نمبر ایک نیچے جگہ پہ ہوتا ہے، یہ جو سلپ بینک والے کاٹ لیتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی ریفرنس نمبر ہوتا ہے، اور کنزیومر ID بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں طریقے سے ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بل سرچ کر لیا تو ہم اس کو کنزیومر ID سے سرچ کرتے ہیں، تو پرنٹ بل کر کے ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم واپس جائیں گے، دوبارہ گیپکو کو سلیکٹ کریں گے۔ ادھر ہم اس دفعہ کنزیومر ID سلیکٹ کریں گے، 10 ڈیجٹ کنزیومر ID ہم نے لکھنی ہے، تو کنزیومر ID 1122۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی لیٹسٹ بل سے یہ کنزیومر ID اور ریفرنس نمبر لکھیں، آپ کسی بھی پرانے بل سے، یہ ہمیشہ ہر بل پہ سیم ہی آتا ہے، 1 میٹر کا ایک ہی ہوتا ہے یہ، 11۔ تو یہ ہم ابھی سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی، سیم بل ہمارا پرنٹ ہوگا، کنزیومر ID سے بھی ہمارا بل سرچ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے سرچ کیا تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے بل وہی آ گیا۔ یہ جو ہے یہ کنزیومر ID ہے، اور یہ ادھر بھی کنزیومر ID لکھی ہوئی ہے۔